الذي جعلنا من أمة حبيبه المصطفى والصلاة والسلام على سيد العالمين إمام القبلتين جد الحسنين أشرفنا وأكرمنا محمد خاتم الأنبياء وعلى آله التقى والنقى أولي الكرم والصدق والصفاء كثيرا كثيرا إلى يوم اللقاء. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك. زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں. زمین و آسمان میں نہیں. زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں. خدا کہ اسی جہان میں حسین سا پیار سے آواز ہے. خدا کہ اسی جہان میں کوئی نہیں. خدا کہ اسی جہان میں حسین لکھے گا کون اس طرح شہادتوں کی داستان. لکھے گا کون اس طرح شہادتوں کی داستان. کسی کے خاندان میں حسین سا کوئی نہیں. کسی بھی خاندان میں کسی بھی خاندان میں یاد رکھیے یہ صرف میرا نظریہ ہی نہیں ہے کہ حسین سا کوئی اور نہیں. یہ جناب حضرت عمر کی فکر بھی یہی ہے. جناب حضرت خلیفۃ المسلمین امام المتقین امام الصحابہ والتابعین حضرت سیدنا فاروق اعظم آپ نے بھی یہی فرمایا تھا حسین جیسا اس لیے کہ حسین کے نانے سا نانا کوئی نہیں. حسین کی ماما جیسی ماما کوئی نہیں. حسین کے بابا جیسا بابا کوئی نہیں ہے. تو پھر ہمیں کہنا پڑتا ہے نا کہ ہمارے درمیان میں نہیں حسین سا کوئی نہیں. حسین سا کرے گا کون سامنا یزید وقت کا یہاں. کرے گا کون سامنا یزید وقت کا یہاں. ہمارے درمیان میں حسین سا
کوئی نہیں ہمارے در لکھا ہوا ہے لوگ دل پہ بس آئے ہائے توجہ رہے لکھا ہوا ہے لوگ دل پہ نام بس حسین کا لکھا ہوا ہے لوگ دل پہ نام بس حسین کا نام بس حسین کا نام بس حسین کا دل کے اس مکان میں حسین سا کوئی نہیں دل کے اس مکان میں حسین سا کوئی نہیں خدا کے اس جہان میں حسین سا کوئی نہیں بعد از حمد و صلات لائق عزت تعظیم و تکریم جگر گوشہ شیخ الحدیث و تفسیر فخر السادات رونق خانوادہ رسالت گرامی المرتبت حضرت قبلہ سید حبیب الاکشہ صاحب کاظمی سلطان پوری ادام اللہ تعالی ذلکم السامی مفتی اہل سنت استاد العلماء حضرت گرامی المرتبت قبلہ مفتی محمد خطیب مصطفی صاحب دامت برکاتکم العالیہ فخر السادات جناب محترم مجاہد اہل سنت خطیب اہل سنت سید وسیم حسین شاہ صاحب جناب محترم المقام فخر السادات سید سفیر حسین شاہ صاحب حضرت محترم مولانا محمد مقصود سیالوی صاحب جناب حضرت محترم مولانا محمد یاسر سیالوی صاحب جناب فاضل جلیل مفتی محمد ثاقب ہزاروی صاحب جناب محترم المقام مولانا قمر الیاس صاحب سالار قافلہ مجاہد اہل سنت مولانا محمد بابر زیائی صاحب جناب خطیب اہل سنت جناب مولانا محمد عاصم ستی صاحب دیگر جمیع علماء کرام سب کے اسماء گرامیہ سے میں واقف نہیں ہوں ہمارے آج کی اس تقریب میں مہمانان گرامی جناب محترم راجہ محمد نفیس صاحب راجہ نزاکت صاحب دیگر جمیع علماء سادات گرامی جناب سید اسد شاہ صاحب دیگر جتنے بھی سادات بیٹھے ہیں علماء بیٹھے ہیں دور و نزدیک سے تشریف فرما غلامان محمد وآل محمد منتظمہ کمیٹی مسجد حضا جمیع حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ حضرات گرامی آج کی اس محفل کا عنوان ہے عظمت آل محمد کانفرنس محرم الحرام یہ پچھلی امتوں میں بھی عظمتوں اور فضیلتوں کا حامل ماہ مبارک رہا ہے بالخصوص 10 محرم جس کو یوم عاشور کہتے ہیں یہ پچھلی امتوں کے لیے بھی بڑی عظمتوں اور فضیلتوں کا باعث تھا جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جو فرعون سے نجات ملی تو وہ دن عاشور کا دن تھا اس لیے نبی مکرم رحمت کونین نے بھی اس یوم عاشور کی عظمتوں اور شانوں سے اپنی امت کو آگاہ کیا اور صرف آگاہی نہیں بلکہ 2 دن روزہ رکھ کر اور روزہ رکھوا کر اپنے غلاموں سے قیامت تک کے لیے اس کی عظمتوں کو مسلم فرما دیا تاہم تاریخ اسلامی میں واقع کربلا کے بعد اب جب بھی محرم الحرام کا یہ مہینہ آتا ہے تو پوری دنیا میں ذکر آل محمد کی بہار آ جاتی ہے یہاں ایک جملہ آپ سارے حضرات انشاءاللہ میں آگے قرآن و سنت کو سامنے رکھتے ہوئے میں گزارشات آپ کے سامنے پیش کروں گا ایک بات آغاز میں ذہن نشین فرما لیجئے
کہ رسول اللہ کی آل کا ذکر مجمع لگا کے کرنا اور منبر پہ بیٹھ کے کرنا، اور جس طرح یہ ہاتھ اٹھا اٹھا کے کر رہے تھے نا، نعرے لگا رہے تھے، ہاتھ اٹھا اٹھا کے صدا بلند کر کر کے شان آل محمد کو بیان کرنا، یہ نیا کام نہیں ہے، یہ خود مدینے والے کی سنت ہے۔ میرے نبی کا وہ خطبہ، یقیناً اہل علم اس خطبے سے بے خبر نہیں ہوں گے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ خطبہ حجۃ الوداع ہے، اور بعض نے فرمایا کہ نہیں، یہ اور خطبہ ہے۔ نبی مکرم رحمت کونین نے اعلان فرمایا تھا، انی تارک فیکم الثقلین، اے میری امت میں تمہارے اندر دو بڑی بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے، انی تارک فیکم ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی احدہما اعظم من الآخر کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی۔ مختلف الفاظ کے ساتھ یہ حدیث پاک آتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، لوگوں سن لو، میں تمہارے بیچ میں دو بڑی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی دوسری سے بڑی ہے، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری آل ہے، اور میں محمد اعلان کر کے جا رہا ہوں، ان دونوں میں سے تم نے جس کا دامن پکڑ کے رکھا تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اب جس وقت میرے نبی نے یہ خطبہ دیا، اس وقت اگر خطبہ حجۃ الوداع کا رکھا جائے جیسے کہ بعض مفسرین نے لکھا ہے، تو 1.25 لاکھ صحابہ سن رہے ہیں، میرا نبی عظمت آل محمد بیان کر رہا ہے۔ اور اگر دوسرے خطبے بھی ہوں تو چلو 1.25 لاکھ نہ صحیح، لیکن وہاں پر بھی بیان کرنے والا میرا نبی ہے، سننے والے میرے نبی کے صحابہ ہیں۔ پتہ چلا عظمت و شان آل محمد کو بیان کرنا یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، سننا نبی کے یاروں کی سنت ہے، اور آل محمد کی شان سنانا خود مدینے والے کی سنت ہے۔ حضرات گرامی، آج بڑا عجیب سا دور ہے، بڑی عجیب سی صورتحال ہے۔ ہمیں خوشبو نہ آئے تو حسین سے آل محمد کی خوشبو نہیں آتی، اور ہمیں بو آنے لگ جائے تو اشتہاروں سے بھی بو آنے لگ جاتی ہے کہ آل محمد کے اشتہار تم نے لگائے ہیں، اس سے ہمیں بغض صحابہ کی بو آ رہی ہے۔ اور میں صدقے جاؤں تیری اس ناک پہ جو گاندھی سونگتی ہے، تجھے صرف گاندھی سونگنا آتا ہے، تجھے خوشبو نہیں سونگنی آتی۔ کسی نے سچ کہا تھا کہ ان کی مثال اس مکھی کسی ہے جو پورے جسم کے صاف جگہ کو چھوڑ کے صرف گندے زخم پہ بیٹھتی ہے۔ لیکن یاد رکھ، یاد رکھ، یاد رکھ، ہمیشہ کے لیے میں جملہ کر کے دیتا ہوں، ہمیشہ کے لیے یہ محبت کی خوشبو وہیں آتی ہے جہاں زکام لگا ہوا نہ ہو، جہاں اونچا بول، جہاں زکام نہ لگاؤ۔ میرے نبی نے حسنین کو چوما تھا، حدیث صحیح کے لفظ ہیں، یزمہما و یشمہما، اللہ کے نبی نے حسنین کو بلایا، سینے سے چمٹایا، پھر انہیں سونگا، اور میرے نبی نے فرمایا یہ دو میرے بیٹے ہیں، یہ جنت کے پھول ہیں، مجھے ان سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ اور آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا، میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے عید والے دن پالکی اٹھانے والے سید سے کہا تھا، اور ذرا پالکی نیچے چھوڑو، مجھے یہاں خوشبو آل محمد آ رہی ہے۔ سارے حیران رہ گئے تھے کہ یار کیسے پتا چل گیا؟ فرمایا تم میں کوئی ایک سید ہے جنہوں نے میری پالکی اٹھائی ہے، وہ خاموش رہے۔ فرمایا تجھے واسطہ تیرے پاک نسب کا، بول تم میں سے سید کون ہے؟ وہ غریب سید بولا، حضور میں ہوں، مزدور ہوں، اس لیے مزدوری کرتے ہوئے آپ کی پالکی اٹھائی ہے۔ میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا مجھے یہاں سرکار کی آل کی خوشبو محسوس ہوئی۔ پتا چلا جن کے عقیدے کی ناک بند نہ ہونا انہیں بدبوئیں نہیں خوشبوئیں آیا کرتی۔ تو خیر میں عرض کرنے جا رہا تھا، میں یہاں بڑی خاص چیزیں چند عرض کروں گا، اور مجھے بہت بڑی خوشی ہے کہ اس وقت میرے سننے والوں میں اکثریت ینگسٹرز کی ہے، نوجوانوں کی ہے، اور ہماری بزم میں حضور غازی اسلام کے سسر محترم اور ان کے ماموں جان وہ بھی یہاں تشریف فرما ہوئے ہیں، اور
ہمارا غازی زندہ باد. اور یہاں میں آپ آل رسول کے ذکر کو چھیڑ کے بیٹھے ہو. ممتاز قادری صاحب نے نا اپنے ماننے والوں کے لیے راہ متعین کر کے گیا وہ بندہ. انہوں نے آج جاتے جاتے آخری جو سلام پڑھا تو کربلا کے شاہ سواروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام، اور میرا غازی کربلا والوں کو سلام کر کے اس نے بتلا دیا میں خارجی نہیں ہوں، میں رسول کی آل کا بھی نوکر ہوں، میں رسول کے صحابہ کا بھی نوکر ہوں. گرامی المرتبت حاضرین، میں نے اب آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورہ شورا کی آیت تلاوت کی ہے. میں نے جان بوجھ کر سورت کا نام لیا ہے. یہ سورت سورہ مکیہ ہے، مکہ شریف میں نازل ہونے والی سورت ہے. اس کی ایک آیت ہے، مالک یعز و سمائلان فرماتا ہے قل، او میرے پیارے محبوب تو اپنی زبان سے خود بول، لا علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے میرا کلمہ پڑھنے والو، اے قرآن پڑھنے والو، اے قرآن ماننے والو، اے قرآن کے مخاطبین، جو کچھ میں نے تم پر کرم نوازیاں فرمائی ہیں اس پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی بدلہ نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، لیکن ہاں میں تم سے ایک چیز مانگتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ میرے قرابت داروں سے پیار کرتے رہنا ہے. میں اور تم سے کچھ نہیں مانگتا، میں نے جو تم پہ کرم کیا. اب اس جو کے اندر لے آؤ، رسول کی آنکھ کھلی تو اس امت کا سوال تھا. ساری زندگی امت کو نوازا، ساری زندگی امت کے لیے رب سے مانگا، ساری زندگی امت کے لیے گزاری. فرمایا جو کچھ میں نے کیا میں ایک پہ بھی تم سے بدلہ نہیں مانگتا. تم دے ہی کہاں سکتے ہو؟ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، میں صرف ایک چیز تم سے مانگتا ہوں، وہ یہ ہے، دیکھیے ذرا نبی ہو کر فرما رہے ہیں، میں تم سے صرف اپنی اہل بیت کا پیار مانگتا ہوں، اپنے قرابت داروں کا، میں اپنے قربا کا، قرابت داروں کا پیار مانگتا ہوں. بڑے توجہ سے آپ نے سننا ہے. تقریباً 90% مفسرین کرام نے اس کی شرح کے اندر لکھا ہے. میں اسپیسیفک 2-4 کے نام نہیں لیتا، میں نے 90% بتلا دیا ہے. تفاسیر میں موجود ہے معتمد علیہ، چاہے وہ ہماری تفاسیر ہوں یا دوسروں کی تفاسیر ہوں. جس وقت یہ آیے مبارکہ نازل ہوئی، نبی پاک کے صحابہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے. انہیں انداز سمجھ آ گیا نا کہ ایک طرف پورا رسول کا کرم ہے، پوری زندگی کا کرم ہے، اور دوسری طرف اس کے بدلے میں اللہ کا نبی صرف آل کا پیار مانگتا ہے. وہ اس کے مفہوم کی اہمیت کو سمجھ گئے تھے کہ آل محمد کی محبت کا انداز کیا ہے اور اس کی ضرورت کتنی ہے. صحابہ حاضر ہوئے، ایک ہی سوال کیے، یا رسول اللہ یہ جن لوگوں کی محبت ہم پہ فرض ہوئی ہے یہ ہیں کون کون؟ یہ ہیں کون کون؟ تو میرے نبی نے نام لے کے فرمایا ان میں ایک علی ہے، ایک فاطمہ ہے، ایک حسن ہے اور ایک حسین ہے. یہ نام کس نے لیے؟ اونچا بولو، کس نے لیے؟ خود اللہ کے نبی نے لیے. تو گویا آیت نازل کی رب نے، اس کا مفہوم سمجھا صحابہ نے، افراد کی تعیین کی نبی نے. اب بتا تجھے کس میں شک ہو سکتا ہے؟ یار مہربانی کرنا ہے. اب تو بتا تجھے ان تینوں میں سے کس میں شک لگتا ہے؟ کیا خدا کی بات میں شک لگتا ہے، مصطفیٰ کی تعیین میں شک لگتا ہے، یا صحابہ کی تشریح میں شک لگتا ہے؟ یقیناً صحابہ کا گستاخ وہ بھی جہنم کا ایندھن، خدا کی بات نہ ماننے والا وہ بھی مومن نہیں، مصطفیٰ کی بات نہ ماننے والا وہ بھی مومن نہیں. تو اب سادہ سا معنی جو امت کے لیے آیا وہ یہ ہے، اے قرآن پڑھنے والوں، تمہیں رب کا نبی باذن الہی یہ حکم دیتا ہے کہ تم پہ علی کا پیار بھی فرض ہے، تم پہ زہرا کا پیار بھی فرض ہے، تم پہ حسن کا پیار بھی فرض ہے، اور تم پہ حسین کا پیار بھی فرض ہے.
تو پھر مجھے ذرا کہنا ہے نا میرا حسین باغ نبوت۔ او بسم اللہ میرے دوستو، رسول اللہ کی آل کی محبت یہ پکا فرض ہے، فرض ہے، اور فرض کی ادائیگی میں بندے کو کوئی شرم نہیں آتی۔ آج اگر مولوی صاحب امامہ پہن کی مسجد 5 وقت آتے ہیں، مولوی جی کتنے 5 ٹائم نسی جا رہے ہو؟ میں فرض ادا کرنے جا رہا ہوں۔ تم لوگ اپنے کام کاج شادی بیاہ کی تقریب میں بھی لگے ہوتے ہو، ادھر آذان ہوتی ہے، بلاوا ہوتا ہے، تم سارے دوڑے دوڑے مسجد میں آ جاتے ہو، شرم نہیں آتی کیوں؟ فرض ادا ہو رہا ہے۔ تو میرے دوستو، جیسے نماز فرض ہے، اسی طرح میرے امام شافعی نے فرمایا ان اللہ افترض علیکم حب آل محمد کما افترض الصلاۃ والزکاۃ والصیام والحج، تم پہ اس طرح نبی کی آل کا پیار فرض ہے جس طرح نماز، روزہ، زکاۃ اور حج فرض ہے۔ تو میرے دوستو، جیسے حج کی ادائیگی میں کوئی شرم نہیں، نماز پڑھنے میں کوئی شرم نہیں ہے، روزہ رکھنے میں کوئی شرم نہیں ہے، زکوٰۃ دینے میں کوئی شرم نہیں ہے، تو یہ محبت کا حق ادا کرنے میں بھی کوئی شرم نہیں ہے۔ صرف اتنا ذہن میں رکھنا، ہم اس لیے آل محمد کے ذکر کی محفل سجا کر بیٹھے ہیں کہ تاکہ پتہ لگ جائے ہم پیار کرنے والے ہیں۔ اب یہاں پر بھی ایک ذہن میں آتا ہے خیال کہ جناب پیار تو دل سے ہوتا ہے، پیار دل سے ہوتا ہے، لیکن حضرات پیار ہو تو اس کا اظہار ہو ہی جاتا ہے، پیار ہو تو اس کا اظہار ہو ہی جاتا ہے۔ کب کوئی کسی کے شان کے جلسے منعقد کرتا ہے؟ کون لام میم نون کاف جیم سے کہ خان صاحب کے جلسے منعقد کریں، اور خان صاحب سے وہ لام میم نون کاف جیم کے جلسے منعقد کریں؟ کبھی نہیں، کیونکہ رشتہ کوئی نہیں، تعلق کوئی نہیں، مخالفت ہے، توجہ ہے نا۔ اور پتہ چلا یہ خرچے کر کے، یہ محفل سجا کے، یہ بلوا کے، اکٹھے بٹھا کے وہی علی علی کرتے ہیں جن کا تعلق مولا علی اور مولا علی کے بچوں سے ہوتا ہے۔ اگر محبت نہ ہو تو کوئی کسی کے نام کی شانوں کے جلسے منعقد نہیں کرتا ہے۔ لیکن ذرا سن، یہ بھی ہم حضور کے ایک آرڈر کو پورا کر رہے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا انشاءاللہ میں صرف قرآن و حدیث آپ کے سامنے بیان کروں گا، یہ جن کے دلوں میں آل رسول کا پیار ہے نا، جب یہاں سے اٹھ کے جاؤ گے انشاءاللہ جھومتے ہوئے جاؤ گے۔ ہاں کئیوں کو وہ دوسرا جام وہ پی لیتے ہیں، انڈھیل لیتے ہیں، وہ جھومتے ہیں، ان کو دنیا جان کی فکر نہیں ہوتی، جہنم کا ایندھن بنتے ہیں۔ پر جو جام محبت آل پیغمبر پی کے جائے گا نا، وہ بھی جائے گا جھومتا ہوا، لیکن اس کی پرواز جنت کی طرف ہوگی، وہ دوزخ کا ایندھن نہیں بنے گا۔ لہذا ذرا توجہ سے آپ نے سننا ہے۔ میرے نبی مکرم رحمت کونین نے فرمایا اربعۃ انا لہم شفیع یوم القیامہ، دہلوی کی روایت ہے، سوائق المحکم امام ابن حجر نے اس کو روایت فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا 4 لوگ ایسے ہیں کہ جن کی شفاعت میرے ذمہ ہے۔ آج بندہ لوٹے اٹھائے، بسترے اٹھائے، 2 سال کی محنت کرے، کیوں؟ اللہ راضی ہو جائے، نبی کی شفاعت مل جائے۔ انسان بہت بڑے بڑے خرچے کرے، جلسے کرے، جلوس نکالے، کیوں کر رہے ہو؟ تاکہ نبی راضی ہو جائے، نبی کی شفاعت ملے۔ اس کا مطلب ہے ہم نبی کی شفاعت کے طالب ہیں اور رسول کی شفاعت کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن آپ جن کے لیے میرا نبی خود پکی اناؤنسمنٹ کر رہا ہے ان کی بابت سن۔ میرے سونے سرکار سید کونین احمد مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اربعۃ انا لہم شفیع یوم القیامہ، 4 بندے وہ ہیں جن کی شفاعت میرے ذمہ ہے۔ قیامت کے دن میں ان کی شفاعت کی ذمہ داری لیتا ہوں، میں ان کی شفاعت کروں گا۔ المکرم لذریتی، اور میری آل اولاد کی عزت کرنے والا، میری اولاد کی، میری اونچا بول، میری اولاد میری ذریت کی عزت کرنے والا۔ مرقات کے اندر ملا علی قاری لفظ ذریت کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں ذریت نسل کو کہتے ہیں جو کہ آگے بڑھتی ہے، چاہے بیٹی کی طرف سے ہو چاہے بیٹے کی طرف سے۔ توجہ سے سننا ہے، چاہے بیٹی کی طرف سے ہو چاہے بیٹے کی طرف سے ہو۔ امام نبانی شرف المحبت کے اندر لکھتے ہیں، رشوت و سعادی کے اندر موجود ہے۔ اس کے علاوہ حضرت
محقق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ جب لفظ ذریت رسول بولا جاتا ہے تو اس سے مراد حضرت فاطمہ زہرا کی اولاد حسن و حسین کے بیٹے قیامت تک مراد ہوتے ہیں۔ پتہ چلا جو حدیث میں سنانے لگا ہوں اس کا تعلق صرف پہلی صدی سے نہیں ہے، اس کا تعلق صبح قیامت تک ہے۔ میرے نبی نے فرمایا المکرم لذریتی، اور میری اولاد کی عزت کرنے والا، تعظیم کرنے والا۔ کئی حضرات کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، جب کوئی سید آتا ہے تو ہمارے باپ دادے نے ہمیں سکھایا تھا پتر سیداں کے بندہ اٹھ کے کھلوندا ہے، ہاں یہی ہے کہ نہیں ہے؟ اور آج جیسے جیسے نالج بڑھتا جا رہا ہے ویسے ویسے جناب بیویوں کے دروازے کھلتے جا رہے ہیں۔ آج جناب مولوی صاحب تک آ گیا، مولوی صاحب نے بتلا دیا نہیں بابا کسی کے آگے کھڑا نہیں ہونا ہے، کسی کے آگے کھڑا نہیں ہونا۔ اور تو کس کی بات کرتا ہے؟ صحیح حدیث کے اندر حضرت سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اور جب بھی فاطمہ آتی تھی اللہ کا رسول اٹھ کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ کی آواز آیا نا؟ ہاں اللہ کے حبیب، اونچا بولو، اللہ کے حبیب حضور ان کے ماتھے پہ پیار کرتے، چومتے اور پھر اپنی مجلس میں ان کو اپنی جگہ پہ بٹھاتے۔ اللہ اکبر، حضور اپنی جگہ پہ بٹھاتے۔ یہ تعظیم کا درس دیا اللہ کے نبی نے، اور اس کے بعد نبی کے صحابہ ننھے شہزادوں کے آگے کھڑے ہوتے تھے، ننھے شہزادوں کے آگے کھڑے ہوتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس میرے نبی کے چچا کے بیٹے ہیں، حضرت حسنین کریمین کے چچا لگتے ہیں، حضرت علی کے چچا بھائی ہیں۔ ایک دن جناب حضرت عبداللہ بن عباس نے دیکھا کہ حضرات حسنین کریمین تشریف لائے تو فَأَحَدَ لِجَامِ رَرْكَبِهَا، انہوں نے حضرت سرکار عبداللہ بن عباس نے حضرات حسنین کریمین کی سواری کی لگام پکڑی۔ دھیان ادھر رکھنا ہے، حضرات حسنین کریمین کی سواری کی لگام پکڑی، لگام پکڑی۔ کسی کہنے والے نے کہا آپ کے بھتیجے ہیں، عمر میں چھوٹے ہیں اور آپ ان کی لگام پکڑ رہے ہیں۔ جناب عبداللہ بن عباس آپ نے فرمایا کیا یہ میری سعادت نہیں ہے کہ میں رسول کے بیٹوں کی سواری کی لگام پکڑ رہا ہوں؟ ایمان سے بتا، رشتہ چچے کا لگتا ہے، ایمان سے سوچ۔ صحابی نبی کے عمر میں بڑے ہیں، باپ کی عمر کے ہیں، لیکن دیکھ صرف حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کے بیٹے ہونے کی وجہ سے حسنین کریمین کا اتنا ادب کرتے ہیں، ان کی سواری کی لگام پکڑ کے فرماتے ہیں کیا یہ میری سعادت نہیں ہے کہ میں نے زہرا کے بچوں کی سواری کی لگام پکڑی ہے؟ میرے نبی مکرم رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المکرم لذریتی، او میری اولاد کی تعظیم کرنے والا میں اس کی شفاعت کروں گا، والقاضی لهم حوائجهم، اور ان کی حاجتوں کو پورا کرنے والا، والسائی لهم فی امورهم ما اضطروا الیہم، جس بات کی طرف میری آل کی پریشانی ہوگی، حاجت و ضرورت ہوگی، ان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کوششیں کرنے والا، والمحب لهم بقلبه وبلسانه، اور میری آل کی دل سے زبان سے محبت کرنے والا۔ تو میرے دوستو یہ دل کی محبت تو ہے ہی ہے، ہوتی ہے۔ نبی نے ایک اور چیز کا اضافہ کیا، اور وہ کیا ہے؟ زبان سے محبت کرنے والا۔ پتہ چلا آل نبی کا پیار دل میں ہی نہیں رکھنا بلکہ زبان سے اس کا اقرار بھی کرنا ہے، اس کا اظہار بھی کرنا ہے۔ تو پھر ہمیں کہنا ہے نا کہ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے میرا، مل کے ذرا کہنا ہے میرا مولا علی کی جان ہے، خون رسول ہے مولا۔ یار زبان خاموش نہیں رہنی ہے، کیفیت آنی چاہیے۔ مولا علی کی، ہاں مولا علی کی جان ہے، خون رسول
علی تو سب کچھ فضولی ہے. آواز آنی چاہیے. گر ان سے نہیں پیار تو سب کچھ. میرے دوستو یاد رکھو نبی کی آل بیت کی عظمت یہ ہے کہ نبی مکرم رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں آل نبی کی محبت نماز روزے کی طرح فرض کر دی گئی ہے. کس کس پہ فرض ہے؟ یہ ذرا توجہ سے. کس کس پہ فرض ہے آل نبی کی محبت؟ ہر کلمہ پڑھنے والے پہ فرض ہے. اور پہلا کلمہ پڑھنے والا ابو بکر ہے امت میں. سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے. پہلا کلمہ پڑھنے والا امت میں ابو بکر صدیق ہے. پتا چلا جناب ابو بکر سے لے کے صبح قیامت تک جو جو میرے نبی کی امت میں آتا جائے گا اس پہ آل محمد کے پیار کی فرضیت کا آرڈر پڑتا جائے گا. میں نے آپ کے سامنے قرآن کو پڑھ کے صحابہ کی بات بیان کر کے بتایا کہ آل نبی کی محبت ساری امت پہ فرض ہے. صرف یہ 14ویں 12ویں 13ویں 11ویں صدی والوں کے لیے نہیں, صحابہ پہ بھی فرض ہے, ابو بکر صدیق پہ بھی فرض ہے, عمر فاروق پہ بھی فرض ہے, عثمان غنی پہ بھی فرض ہے, حضور کی ہر صحابی پہ فرض ہے. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں, ایمان سے بتا جن صحابہ نے زندگی میں سنت کبھی نہیں چھوڑی انہوں نے فرض کب ترک کیا ہوگا؟ بھائی دھیان ادھر رکھنے میرے جملے کو شاید آپ پکڑ نہیں سکے, پک نہیں کر سکے, لے نہیں سکے آپ میرا جملہ. میں پھر بات کر رہا ہوں, پھر جملہ بولنے لگا ہوں. جن صحابہ نے ساری زندگی نفل نہیں چھوڑے, جن صحابہ نے ساری زندگی سنتیں نہیں چھوڑی, ایمان سے بتا انہوں نے ایمان کا فرض کہاں چھوڑا ہوگا؟ جناب اب سمجھ آئیے کہ حضرت سرکار امام حسن پاک حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا میرے باپ کے منبر سے اتر. امام حسین کا واقعہ بھی ہے, امام حسن کا واقعہ بھی ہے. امام حسن نے حضرت صدیق کو فرمایا, امام حسین نے حضرت عمر کو فرمایا ہمارے باپ کے منبر سے اترو. یہاں کنکھلی ٹیم اور مانا لیتی ہے. وہ جی دیکھیں حسین کو پتا تھا کہ منبر ہمارے باپ کا ہے, انہیں چنگا ہی نہیں لگا کہ منبر پہ کوئی بیٹھے. میں نے کہا نا, وجہ یہ نہیں ہے, میرے نبی نے اپنے یاروں کو دین کا سبق دیا تھا, آل نبی کی وفا اور محبتوں کا درس دیا تھا. اب آزمائش اور امتحان کا وقت تھا, چنانچہ حسن بھی کھڑے ہوتے ہیں, حسین بھی کھڑے ہوتے ہیں. ان دونوں جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر, سیدنا فاروق اعظم دونوں سے کہتے ہیں پہلے بات حضرت ابو بکر صدیق کی, ابھی میرے باپ کے منبر سے اترو. توجہ رکھنا ہے, خطبہ دے رہے ہیں حضرت ابو بکر, اور کوئی چیئرمین دا پتر بھی ہوئے, امام صاحب جمعے لے دے خطبہ دینے ہون, وہ آن کے تھے سامنے کھڑ کے مولوی تلے لے. اور میں کہتا ہوں نٹھڑ قسم کا مولوی بھی ہو نا, اس نے کہنے شرمینی ہو سی تیرے کار بندے دے پترہ تیری جرت کنج ہوئی کہ پرے مجمع میں تو امام مسجد نو کہہ رہے ہیں تھلے لے. اور جو امام مسجد کو کسی بڑے کا بڑا پتر نہیں کہہ سکتا, امام مسجد کو تو پوری امت مسلمہ کے رسول کے نائب اور خلیفۃ المسلمین کو ایک چند سال 7-8 سال کا بچہ کیسے کہہ سکتا ہے میرے باپ کے منبر سے اترو؟ اور اگر کہے گا تو سوچنا ہوگا کس سینس میں کہا, اور جو سننے والوں نے محسوس کیا کیا. جناب ابو بکر صدیق یہ نہیں کہا کہ میں خطبہ دے رہا ہوں, جمعے کا خطبہ دے رہا ہوں. ایک بچے کی بات پہ میں کیسے چھوڑوں؟ حدیث کے لفظ موجود ہیں. حضرت امام الذہبی رحمۃ اللہ تعالی سیر کے اندر لکھتے ہیں جناب صدیق اکبر اٹھے, منبر سے اترے,
حسین پاک کو حسن پاک کو اٹھایا، اٹھا کر گود میں بٹھایا اور توجہ سے سننا، بار بار فرمانے لگے ہاں ہاں حسن تیرے باپ کا منبر ہے، ہاں ہاں حسن تیرے بابا کا منبر ہے، ہاں ہاں حسن تیرے بابا کا منبر ہے۔ فبکا امیر المومنین، یہ کہتے ہوئے جناب ابو بکر دھاڑے مار کے رونے لگ گئے۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، کہنے والے نے کس سینس میں کہا، سننے والے نے اس کو کس نظریے سے سمجھا؟ جناب صدیق کو پتا تھا نبی پاک کا وصال ہو رہا تھا، حضور نے وقت وصال دو باتوں کی وصیت کی، ایک فرمایا نماز نہ چھوڑنا اور دوسرا فرمایا میری آل کا خیال رکھنا۔ ایمان سے بتا، جن صحابہ نے رسول کی ایک ایک پانی کے قطرے کے لیے جانے تک دینے کے لیے، حدیث کے لفظ موجود ہیں، میرے رسول اللہ کے صحابہ نبی پاک کے وضو کے پانی کے لیے قادو یقتدرون علی وضوئی، وہ گر پڑتے تھے، ٹوٹ پڑتے تھے، اور یوں لگتا تھا اس پانی کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کو قتل کر کے رکھ دیں گے۔ ارے یار وہ صحابہ، انہوں نے ہر وقت حضور سے ایک ہی بات سنی، میری آل اذکرکم اللہ فی آل بیتی، میں آل کے معاملے میں تمہیں خدا سے ڈراتا ہوں، میں آل کے معاملے میں تمہیں خدا سے ڈراتا ہوں۔ ہر وقت منبر پہ آل، مسجد میں آل، خطبے پہ آل، حجت الوداع کے موقع پہ آل، باقی خطبہ غدیر ہم کے موقع پر اونچا بول آل، وقت وصال بھی آل۔ جناب صدیق اکبر کا یہ انداز ہمیں سمجھ آ گیا، پتہ چلا ابو بکر کے دل و دماغ کے اندر نبی کی وہ وصیت گھر کیے ہوئے تھی، اس لیے جب امام حسن نے کہا میرے باپ کے منبر سے اترو، آپ غصے نہیں ہوئے، اٹھا کے پیار کر کے رونے لگ گئے، گویا رو کے کہہ رہے ہوں اے زہرا کے بابا آپ دیکھ لیجئے، ہم آپ کی آل کی بے قدری نہیں کر رہے، آپ کی آل کی عزت و تقریب کر رہے ہیں۔ آل نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی، مل کے کہنے آل نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی، آل نبی کا ایمان، آل نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی، گر ان سے نہیں پیار تو سب کچھ فضول ہے، گر ان اے میرے دوستو یاد رکھو نبی کی آل کی بڑی عظمت ہے، کتنی عظمت کہ نماز کی طرح ان کی محبت و تعظیم فرض قرار دی گئی، اور اتنی شان کہ اس وقت تک نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک گھٹنے توڑ کے آل محمد پہ درود نہ پڑھا جائے۔ ایمان سے بتا، جو صحابہ نماز میں اللہم صلی علی محمد والا، اونچا بول والا آل محمد کا یہ درود پڑھتے تھے، وہ اس آل محمد پہ نماز میں درود پڑھ کے باہر نکل کے، ان کا کوئی زندگی کا معمول ہماری طرح تھوڑا ہی تھا کہ نماز امام پیچھے پڑھ کے باہر نکل کے بندہ کوڑ کوڑ کرے، امام مسجد یا کرنا تھا واہ کرنا۔ اے وہ صحابہ تھے، وہ صحابہ تھے، ان کا ظاہر بھی پاک تھا، ان کا باطن بھی پاک تھا، ان کی ظاہر میں بھی تطہیر تھی، ان کی باطن میں بھی تطہیر تھی۔ یقیناً جو نماز میں گھٹنے توڑ کے آل محمد پہ درود پڑھتے تھے، نماز کے بعد ان کا احترام ضرور کرتے تھے۔ اس لیے عظمت آل محمد ٹاپک ہے نا، تو اسی پہ چند چیزیں عرض کروں گا۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ، اس لیے آپ نے فرمایا تھا یا لبیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ اے نبی کے گھر والو، اور تمہاری محبت تو اللہ نے قرآن میں فرض کر کے نازل کی ہے، تمہاری شان میں اتنی بات کافی ہے کہ جب تک کوئی تم پہ درود نہ پڑے اس وقت تک اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ کیا ذہن میں رکھے حضرت، حیرت کی بات ہے، گھٹنے توڑ کے پڑھو اللہم صلی علی محمد والا
آل محمد، 2 رکعتوں کے بعد فجر میں توجہ ہے نا، سنتوں کے 2 بعد بھی اللہم صلی علی محمد والا آل محمد، اگلی 2 رکعتوں کے بعد بھی اللہم صلی علی محمد والا آل محمد۔ اگر نفل وغیرہ نہ پڑھ تو سنت موقدہ 4 کے بعد پھر زور کی بات کر رہا ہوں، اللہم صلی علی محمد والا، جلدی جلدی، اور 4 فرضوں کے بعد پھر اللہم صلی علی محمد، اور میں جان بوجھ کے درود بھی پڑھا رہا ہوں، اللہم صلی علی محمد والا آل محمد، پھر 2 سنتیں، اللہم محمد والا آل محمد، عصر کی 4 رکعتوں کے بعد اللہم صلی علی محمد والا آل محمد، پھر 3 فرض، پھر 2 سنتیں، اللہم صلی علی محمد والا آل محمد، پھر 4 کائنات میں فاروق اعظم جناب حضرت عمر ہیں۔ مہربانی ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ کی آواز ہے۔ جناب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، ایک دن جناب حضرت عمر اور ایک بندے کا آپس میں کوئی معاملہ ہو رہا تھا، مولا کائنات پاس سے گزرے، جناب حضرت عمر نے فرمایا چل 1 منٹ رک جا، یہ بندہ ہمارے بیچ میں فیصلہ کرے گا۔ جناب مولا علی تشریف لائے، حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنا کیس جناب حضرت علی کے سامنے رکھا، اس بندے نے بھی کہا جی میرا یہ مسئلہ ہے، مولا علی نے فوراً فیصلہ دیا، فرمایا عمر حق پہ، کیونکہ وہ تھے ہی حق پہ، وہ تھے ہی حق پہ، اور ہم اللہ کا شکر ہے سنیے، میرے نبی نے فرمایا لوگوں عمر کی زبان سے صرف حق جاری ہوتا ہے۔ اور مولا علی سے مروی ہے، مولا علی فرماتے ہیں کننا نقولو فی زمن رسول اللہ، اوے ہم رسول اللہ کے زمانے میں یہ کہا کرتے تھے کہ ان ملائکۃ اللہ تنطقو علی لسان عمر بن خطاب، اوے ہم یہ کہا کرتے تھے کہ عمر بولتا ہے جب عمر نہیں بولتا، اس کی زبان سے ایک فرشتہ بول رہا ہوتا ہے۔ عمر جب بولے گا حق بولے گا، عمر جہاں جائے گا حق پہ جائے گا، عمر جدھر چلے گا حق پہ چلے گا، اونچا بولنا ہے، عمر جدھر چلے گا حق پہ چلے گا، عمر جب بولے گا حق بولے گا، عمر جب سنے گا حق سنے گا، عمر جب کرے گا حق کرے گا۔ میں قربان عمر پہ کہ عمر کے لیے رسول نے یہ اناؤنسمنٹ فرمائی ہے کہ عمر ہر وقت، یار ایسے نہیں، عمر ہر وقت حق بولے گا۔ جناب میں قربان جاؤں اس بات پہ، لیکن آنا اسی حق کو لے کر علی کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو میرا نبی فرماتے ہیں الحق حیث دارا علی، ساری دنیا حق کے پیچھے چلتی ہے، حق علی کے پیچھے چلتا ہے۔ یہ ڈھیلے نہیں بولنا ہے، بلند آواز سے سبحان اللہ کی آواز۔ ساری کائنات حق کے پیچھے چلتی ہے، ساری کائنات حق کو ڈھونڈتی ہے، ساری کائنات حق کی متلاشی ہے، اور میرے نبی نے فرمایا علی آگے آگے حق اس کے پیچھے پیچھے۔ میرے آقا سید کونین کے پیارے غلام حضرت عمر، جناب حضرت عمر آپ کے سامنے جس وقت فیصلہ ہوا، ظاہر ہے فیصلہ خلاف ہو بندے کو تپ چڑھ جاتی ہے، وہ بندہ اول فول بکنے لگا، معاذ اللہ مولا علی کو دیکھ کے کہنے لگا اس نے ایویں ہی فیصلہ کیا ہے، اس نے ایویں ہی فیصلہ کیا ہے۔ جناب حضرت عمر نے جب اس کا یہ لہجہ دیکھا، گریبان سے پکڑ لی، گریبان سے پکڑ کے اس کو کل کو ٹو دیتا، یہ راؤنڈ میں یہی معنی کر رکھنا نا ہے نا، کل کو ٹو دیتا، اس کو زمین سے اوپر اٹھایا۔ میرے آقا کے غلام حضرت عمر نے تو جملوں میں مسئلہ سمجھا دیا۔ آپ نے قبر رسول کی طرف منہ کر کے فرمایا اتانا من ھذا، کیا تجھے پتا ہے یہ کون لیٹا ہوا ہے؟ ھذا محمد بن عبداللہ ابن عبد المطلب، یہ محمد گئے عبداللہ کے بیٹے، عبداللہ عبد المطلب کے بیٹے، وَھَذَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ابن عبد المطلب۔
توجہ کرنا ہے. میرے آقا کے غلام حضرت عمر نے فرمایا او بندے یہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہیں اور یہ جس کے بارے میں تو نے بولا ہے یہ علی بن ابی طالب بن عبد المطلب ہے. رشتہ بدلا دیا. ارے او بدبختہ یہ اتنے قریبی ہیں کہ نبی و علی دونوں کا دادا ایک ہے. سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے نا. دونوں کا اونچی آواز سے دونوں کا دادا ایک ہے. تو حیا کر رسول کی قربت کا خیال رکھ. اور پھر آگے اس کو نصیحت کی. ادھر اس کو نصیحت کر کے چھوڑا. فرمایا جب بھی اس بندے کا ذکر کرے تیرے منہ سے چنگے الفاظ نکلنے چاہیے. آل نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی گر ان سے نہیں پیار تو سب کچھ فضول ہے گر ان. آل محمد کی عظمت یہ ہے کہ ان کی محبت فرض ہے. ان پہ درود نماز میں پڑھنا ضروری. بڑے دھیان ادھر رکھنا ہے. ان کے لیے ان کی شان یہ ہے. توجہ آل محمد کی عظمتوں میں سے ایک عظمت یہ ہے کہ میرے نبی مکرم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے میں شفاعت اپنی آل کی کروں گا. کس کی؟ عظمت آل محمد کا آپ پہ کہنا جی. اور اگر اس آل محمد کی وہ مقدس ہستیاں جن کو ہم حضور کو ملا کے تو 5 تن ہوتے ہیں لیکن جن کو رسول نے تطہیر کی چادر کے نیچے چھپایا تھا. جب قرآن کی آیت نازل ہوئی تھی آیت تطہیر تو نبی نے 4 لوگوں کو بلایا تھا. علی، فاطمہ. اونچا یار ایسے نہیں نا. علی، فاطمہ. اونچا 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 اونچا. علی، علی، فاطمہ، حسن، حسین. سبحان اللہ. 4 میرے رسول کے یہ پیارے تن اور 5واں میرا نبی. یہ کل ملا کے ہو گئے. پھر بول یہ کیا ہو گئے؟ تو ایک دن ایک محفل کے اندر نعرہ لگا وارث کائنات 5 تن پاک 5 تن پاک. اگلے جمعہ آیا مولوی نے پورا جمعہ ہی استعلا مریا. توجہ ہے کہ 5 تن پاک کے وارث 5 تن پاک نہیں ہے. کائنات کا وارث اللہ تعالیٰ ہے. میں پھر بعد میں اس علاقے میں کہ مجھے نے کہا میں نے کہا مولوی صاحب ذرا خیال تو کریں کہ 5 تن میں ہیں کون کون؟ محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین. تو کیا محمد عربی کائنات کے وارث نہیں ہیں؟ حیرت کی بات ہے یار. اور جو جنتوں کے مالک ہیں یہ دنیا ان کے لیے کیا حیثیت رکھتی ہے. اور صرف اتنا ہی نہیں ہے. تلک الجنت التی نورثها من کان من عبادی من کان تقیا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ یہ جو جنتیں ہیں ان کی وراثت ہم متقیوں کو عطا کریں گے. یعنی جنت کا وارث متقی بنیں گے. اور تقوی جن کے گھر کی خیرات ہے، تقوی جن کے نام کی بھیک ہے، وہ وارث نہیں ہے. اس لیے حضرات گرامی محبت آل بیت، عظمت آل بیت یہ ہے کہ آسمان کے فرشتے ان کے سامنے سر جھکاتے ہیں. عظمت آل بیت یہ ہے قرآن کی آیتیں ان کی شان میں آئی ہیں. عظمت آل بیت یہ ہے کہ رسول اللہ نے اپنی نماز کو ان کے لیے لمبا کیا ہے. نبی مکرم کی آل میں سے اگر یہ جو پاک مقدس 4 ہے علی، فاطمہ، حسن، حسین. اور یاد رکھو لوگوں یہ کوئی معمولی ہستیاں نہیں ہیں. ان کی شان یہ ہے کہ جس وقت جناب آدم علیہ السلام کی توبہ رب نے قبول کی ان کی زبان پہ بھی نام 5 تن پاک کے جاری ہوئے تھے. انہوں نے وسیلہ 5 تن پاک کے ناموں کا ہی دیا تھا. اسی لیے تو بیدم واسی بولا تھا کہ بیدم یہی تو پانچ گئے مقصود کائنات. بیدم یہی تو اے بیدم یہی تو پانچ گئے مقصود کائنات. خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ. کون
سے لمبے ہو گئے، جن کے لیے میرے نبی مکرم رحمت کونین نے خطبہ جمعہ چھوڑ دیا۔ اللہ اللہ وہ کون جن میں ایک زہرا ہے، ایک علی ہے، ایک حسن ہے، ایک حسین ہے، اور حضرات گرامی کون حسین کہ جن کے لیے میرے نبی مکرم نے فرمایا اے میرے اللہ یہ میرا حسین ہے، میں اس سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار کر، اور جو جو اس سے پیار کرے تو اس سے بھی پیار کر۔ یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے یار، اے میرے اللہ تو میرے حسین سے، میں اس سے پیار کرتا ہوں، تو اس سے پیار کر، اور جو جو اس سے پیار کرے تو اس سے بھی پیار کر۔ گرامی المرتبت حاضرین و سامعین یاد رکھیے، اگر دل میں حسین کی محبت ہو تو خدا خود بندے سے پیار کر لیتا ہے۔ اور یہاں یہ میں نصیحت کرنا چاہتا ہوں، کئی قسم کے آج کل بیماریوں کے سفرے ہو رہے ہیں کہ ادھر مولا حسین کا نعرہ لگایا تو تمہیں یہ پمپ کیا جاتا ہے، او جی بس تیرا مذہب گیا، تو سنیت سے نکل گیا۔ حالانکہ میرے دوستو یاد رکھو، قیامت والے دل یہ مسلکوں وسلکوں والا نعرہ نہیں لگے گا، گارنٹی سے کہتا ہوں یہ نہیں کہا جائے گا کہ سنی کھڑے ہو جاؤ، اگر کتے کہا جائے گا تو میں دسو حدیث میں، لیکن یہ ضرور کہا جائے گا حسینی کھڑے ہو جاؤ۔ نہیں یار ایسے نہیں یار، بلند آواز سے کہنے سبحان اللہ۔ یہ کہیں بھی نہیں کہا جائے گا کہ فلاں فلاں جاؤ، چشتی قادری سہر وردی نقشبندی فلانا فلانا، یہ نہیں کہا جائے گا، بلکہ یہ تو پکی بات ہے، قرآن کہتا ہے کہ قیامت کے دن ہم ہر بندے کو اس کے امام کا نام لے کر پکاریں گے، تو یقیناً جب حسین کا نام آئے گا اعلان ہوگا حسینی کھڑے ہو جاؤ۔ یاد رکھ میرے دوست، جب حسینیوں کا نام آئے گا اس جماعت میں ہم اکیلے نہیں ہوں گے، نبی کے سارے صحابہ بھی حسینیوں کی جماعت میں۔ یہ دل بھی حسینی ہے، بولو بولو یہ دل بھی، یہ جہاں بھی، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جہاں بھی۔ یار تھکے تو مزاج میں نہیں چنگا لگے یار، ذرا چاند ڈالو اپنے اندر۔ یہ دل بھی، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جہاں بھی حسینی ہے، الحمد کے اپنا تو پھر بولو الحمد کے اپنا۔ ابھی قبلہ مفتی صاحب نے اعلان کیا قرآن پڑھو، بابا ضرور قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن میں نجات ہے، قرآن میں وفا ہے، قرآن رب کی اللہ ہے، قرآن میں دنیا و آخرت کی کامیابی ہے، لیکن یہاں قرآن کی بھی آداب مدینے والے نے سکھائے ہیں۔ یاد رکھو وہ قرآن پڑھنا فائدہ دیتا ہے کہ بندہ زبان سے قرآن پڑھ رہا ہو، دل میں آل محمد کا پیار ہو۔ یہ دل بھی، اور شاعر نے بڑے دور تک یہ بات مجھ نے بیان کی ہے، وہ کہتا ہے کہ گرنے نہیں دیتے ہیں، نا 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 سبحان اللہ، بلند آواز نہ لیا، گرنے نہیں دیتے ہیں کندھے سے نواسے کو، کندھوں سے نواسے کو، لگتا ہے کہ نبیوں کا سلطان بھی
حسینی سے محبت، حسینی سے مراد، حسین سے پیار کرنے والا. تو جب نبی بھی حسین سے پیار کرے، جبریل بھی پیار کرے، ابو بکر، عمر، عثمان، ساری کائنات کے مومن حسین سے پیار کریں، تو پھر ہمیں کہنے دو نا ابو بکر بھی حسینی، عمر بھی حسینی، عثمان بھی حسینی، طلحہ بھی حسینی، زبیر بھی حسینی، بلکہ ہر مومن حسینی ہے. اور جو حسینی نہ ہو وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا. اللہ کا شکر ہے ہم یزیدی نہیں، ہم حسینی ہیں. میرے نبی کے جمعے کا خطبہ، صحابہ کا مجمع، سامنے سے حسنین آ رہے ہیں. میرے آقا سید کونین نے دیکھا ننھے ننھے شہزادے، ان کی نگاہیں سرکار پہ جمی ہیں. دیوانہ وار میرے نبی کی طرف دوڑے دوڑے آ رہے ہیں. نیچے بیٹھے ہوئے لوگوں سے اٹک اٹک کے گر رہے ہیں. ایک دفعہ گرے، دوسری دفعہ گرے، میرے نبی نے خطبہ چھوڑ دیا. میرے آقا منبر سے اترے. آج اگر حیدری کا نعرہ لگ جائے، حسین کا نعرہ لگ جائے، ملا جی کی طبیعت کے اندر ان کو چٹکا لگتا ہے، اور وہ بھی 440 ووٹ کا. حضرت جی تیری میری نماز کی حیثیت ہی کیا ہے، تیرے میرے جلسوں کی حیثیت ہی کیا ہے، تیرے میرے معاملات کی حیثیت کی کیا ہے. اور نبی کا خطبہ، صحابہ کا جمعہ، نبی کا خطبہ، ذرا دیکھ شان حسنین. اللہ کا نبی خطبے کو چھوڑ کے نیچے ہی اتر آیا، دونوں کو پکڑا، اٹھا کے منبر پہ بٹھایا. خطبے میں تعطل آ گیا. ایک کو پیار کیا، دوسرے کو پیار کیا. پھر میرے نبی نے وجہ بتائی میں نے خطبہ کیوں چھوڑا. فرمایا میرے یارو، یہ میرے شہزادے آ رہے تھے، یہ گرتے پڑتے آ رہے تھے، ان کا گرنا مجھ سے گوارا نہیں ہوا، اس لیے میں نے خطبہ چھوڑ دیا، میں نے اس لیے انہیں اٹھایا ہے. اب ذرا سن، بات کافی تھی، اے آقا جی خطبہ شروع کریں. اور میرے نبی نے آگے شروع کر دی بات. فرمایا میرے صحابہ تم گوارے نا، انی احبہما، میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، میں دونوں سے، اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے. اور پھر اس جگہ میرے نبی نے فرمایا اللہم حب من یحبہما، تو اس سے پیار کر جو ان دونوں سے، بول ان دونوں سے پیار کرے. تو پتا چلا. اور جب نبی کا خطبہ جمعے کا اس حسنین کی عزت کے لیے، حسنین کی پیار کے لیے نبی کا خطبہ رک جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ملا جی اگر تمہارے جلسے میں حسنین کا نعرہ لگ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ دل بھی نہ یار، اب ذرا ہے دل سے، اندر سے. لیکن اگلا جملہ سن، ایک بات یاد رکھنا، حسین کی محبت کا دعویٰ صرف وہ بندہ کر سکتا ہے جس کی رگوں میں پاؤں کے ناخنوں سے لے کر سر کی چوٹی تک یہ جو خون حرکت کر رہے ہیں نا، یہ حلال والا. اور یہ میری بات نہیں ہے، یہ نبی کی حدیث کا مفہوم ہے. کیا کہا میں نے؟ نبی کی حدیث کا مفہوم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آل محمد کی محبت اور ان کی صدا یہ شریف معاشرے کا کام ہے. آئے ہائے، ایسے نہیں یار، ایسے نہیں. حسنین کریمین، مولا علی کی عظمتوں کی صدائیں بلند کرنا یہ اونچا بولیات شریف لوگوں کا کام ہے، شریف معاشرے کا کام ہے. جن کی رگوں میں خون حلال کو ان کی زبانوں سے صدا حسین کی جاری ہوتی ہے. یہ دل بھی
پھر بولو یہ دل بھی ہو میرے نبی کا پیار اپنے دل میں بسانے والوں، جس حسین کے ساتھ میرے نبی کی محبتوں کا یہ عالم کہ ایک دن حسین میرے آقا حضور حضرت سیدہ زہرا پاک کے گھر تشریف لے گئے، میرے نبی کے کانوں میں بچے کے رونے کی آواز آئی، میرے آقا حضور نے دروازہ کھٹکھٹایا، فرمایا او فاطمہ فاطمہ او میرے حسین کو رلایا نہ کر، میرا حسین روتا ہے، اور تیرے بابا کا دل دکھتا ہے۔ میرے دوستوں ذرا توجہ فرمانا ہے، وہ ناز و نام سے پلا ہوا حسین جن کے لیے سجدے لمبے ہو گئے، جن کے لیے نبی مکرم نے اللہ اللہ میرے نبی نے جنہیں کندھوں پہ اٹھا کے سواریاں کروائیں۔ ایک دن میرے نبی کے صحابی حضرت زید بن ارقم فرماتے گئے کہ میں حضور کے کاشانے پہ گیا، حضور باہر تشریف لائے، مجھ سے باتیں کی، جب واپس لوٹنے لگے تو میں نے دیکھا کہ حضور کے کندھوں پہ ایک چادر لٹکی ہوئی ہے، چادر کے اندر کوئی چیز بندھی ہوئی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب میں نے غور کیا تو چادر میں ہلچل ہوئی، سرکار نے وہ چادر نیچے رکھی، اس کو کھولا، میں کیا دیکھتا ہوں حسن بھی ہیں حسین بھی ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا عامر زید میں ان دو شہزادوں کے ساتھ دل بہلا رہا تھا، میں ان کا دل بہلا رہا تھا، اے پیارے زید میں ان کا دل بہلا رہا تھا، ادھر تو آ گیا، میں نے اسی طرح اٹھا کے باہر لے آیا۔ فرمایا زید میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں۔ میرے دوستو بس اب میں اختصار کے ساتھ اختتام کی طرف آنے لگا ہوں۔ یہی ناز و نعم سے پلا ہوا حسین، یہی میرے نبی کے جگر کا ٹکڑا حسین، یہی میرے نبی کا لاڈلا حسین، میرے نبی کے دل کا چین حسین، میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک حسین، یہ میرے نبی کا لاڈلا حسین۔ ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ لعنتیوں یزیدیوں نے ایک ایسے حالات کھڑے کیے کہ یہی حسین جو والی مدینہ ہے، یہی حسین جو والی مدینہ ہے، انہیں مدینے سے نکلنا پڑا، مدینے کو چھوڑ کے مکہ مکرمہ میں تشریف لے گئے، مکہ مکرمہ سے پھر آپ کو کربلا کی جانب جانا پڑا، پھر کربلا کا وہ واقعہ وہ ثانیہ رونما ہو گیا کہ جو پوری تاریخ انسانی کا سب سے ہولناک واقعہ ہے، سب سے تباہ کن واقعہ ہے۔ اس لیے میرے دوستو توجہ کرنا کہ جنہیں نبی نے کندھوں پہ اٹھایا، جنہیں نبی نے سینوں پہ بٹھایا، جن کے لیے نبی کے سجدے لمبے ہوئے، ان کو اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والوں نے خاک و خون میں تڑپایا۔ اور میں بس صرف تھوڑا سا درد دینے لگا ہوں آپ کو، جس نبی کو ماں کی گود میں حسین کا رونا گوارا نہیں، اس نبی پاک کو کربلا کے میدان میں حسین کے لاشے پہ جب گھوڑے دوڑے ہوں گے کیسے گوارا ہوگا۔ آج کئی حضرات کہتے ہیں کہ یا تم اس وقت پاس تھے جو تم کمنٹری کرتے ہو، تو جو تم باقی باتیں تم تاریخ کی بیان کرتے ہو تم پاس تھے، تمہارے ابا جی اس وقت پاس تھے، جیسے تم نے کسی نہ کسی راوی مستند راوی پہ بھروسہ کیا ہے، اسی طرح ہم نے بھی مستند راویوں پہ بھروسہ کیا ہے۔ اور یاد رکھو کربلا کا واقعہ یہ کئی قسم کی مخلوق نے اس کو بیان کیا ہے، لیکن ہم اس واقعے کو بیان کرتے ہیں جو خود رسول اللہ کے جگر کے ٹکڑے حضرت امام زین العابدین نے خود مدینہ واپسی پر صحابہ کی موجودگی میں رسول اللہ کے روزے پر اپنے نبی اور اپنے نانا کو سنایا تھا۔ وہ واقعہ ہم لوگ اسی کو مانتے ہیں اور اسی کو بیان کرتے ہیں۔ باقی جو باتیں ہیں فلاں یہ ہو گیا فلاں یہ ہو گیا، ہم سچی بات ہے ہم پاس نہیں تھے، اور ہمارے پاس سب سے بڑا ذریعہ واقعہ کربلا کا کون ہے؟ امام زین العابدین۔ میں صرف اس میں دو چیزیں آپ کے سامنے، شہزادہ علی اصغر
اور شہزادہ علی اکبر کی شہادت اور سرکار حسین پاک کی یہ چند منٹوں میں یہ بیان کر کے میں اجازت چاہتا ہوں. اور یہ وہ شہادت ہے جو امام زین العابدین نے مدینے لوٹ کر پھر مدینے والوں کو یہ شہادت سنائی تھی. میرے دوستو کہنے والا اس لیے کہتا ہے کہ کربل وچ کربل والیاں نے کربل نو نظارہ دے چھڈیا. کربل وچ کربل والیاں نے کربل نو نظارہ دے چھڈیا. امام زین العابدین آپ تشریف لائے میرے نبی مکرم کے روزے پر. اور اس کے بعد امام زین العابدین نے باقی مقامات پر آپ نے اپنے بھائی جناب حضرت علی اصغر کی شہادت جو اپنے آنکھوں سے دیکھی تھی اس کو بیان کیا. میرے دوستو حضرت امام حسین علیہ السلام کو خبر ملی کہ اندر اہل بیت اطہار کے خیموں کے اندر بڑی بے قراری ہی پائی جاتی ہے. امام علی مقام اندر واپس آئے. حضرت سیدہ زینب سے پوچھا زینب کیا ماجرا ہے؟ سیدہ زینب نے عرض کی میرے ماں جائے یہ دیکھیے یہ ننھا علی اصغر یہ ننھا شہزادہ یہ پیاس کے مارے بلک رہا ہے. حسین اور اس کا بلکنا تڑپنا ہم سے دیکھا نہیں جاتا. حسین کوشش کرو کہ چند گھونٹ پانی کے مل جائیں اس پیارے ننھے شہزادے کی پیاس بجھ جائے. امام علی مقام امام حسین حضرت امام علی اصغر کو لے کر باہر تشریف لائے. آپ نے فرمایا او یزیدی فوج کے لوگوں مجھے پہچانو میں کون ہوں؟ میں تمہارے نبی کا نواسا صاحب کوثر کا نواسا اور یہ میرا ننھا شہزادہ علی اصغر ہے. مخدرات عصمت سے اس کی بے قراری دیکھی نہیں جاتی. یہ پیاس کے مارے بل پلا رہا ہے. چند گھونٹ اگر پانی کے تم اسے پلا دو گے تو تمہارا کچھ بھی نہیں جائے گا. یہ اس قابل تو ہے نہیں کہ یہ تلوار لے کر تمہارے مقابلے میں کھڑا ہو جائے. ذرا دیکھو تو صحیح یہ تمہارے نبی کا شہزادہ ہے. اس نبی کا شہزادہ کہ جس سے تم نے کوثر کی امید لگائی ہے. یہ دیکھ کر حرملہ باہر نکلا کہنے لگا حسین ذرا بچے کو سامنے کر. امام علی مقام نے حضرت سرکار علی اصغر کو سامنے کیا. حرملہ نے ایک بڑا تیر نکالا اس کو کمان پہ چڑھایا زور سے کھینچ کے وہ تیر مارا. اتنا بڑا تیر تھا کہ جس سے وہ جانوروں کا شکار کیا کرتا تھا. وہ تیر حضرت علی اصغر کے حلق میں پیوست ہوا. امام علی مقام نے وہ تیر نکالا. آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے. آپ نے فرمایا او بدبختو تمہیں تو رسول اللہ کی نسبت کا حیا بھی نہیں ہے اور تم قیامت والے دل اللہ کے سامنے کس طرح سامنا کر سکو گے. اللہ اکبر. میرے دوستو حضرت سیدہ زینب کو میرے پیارے آقا حسین نے جا کر علی اصغر کی لاش جب پکڑائی فرمایا لے پیاری زینب اب علی اصغر نہیں روئے گا. آپ سمجھی کہ کلمہ پڑھنے والے گئے شاید انہوں نے پانی دے دیا ہو لیکن جس وقت ان کے حلق سے خون کا فوارہ چھوٹا دیکھا آپ تڑپ کے رہ گئی. گویا آپ کی زبان سے نکلا آئے اس لمحے گویا سیدہ نے کیا کہا آکھیا سید ظالم نو آکھیا سید ظالم نو بند کرے لے کر نہیں پانی نو بند کرے لے کر نہیں پانی نو. اساں اپنے پیاسے بچیاں نو اساں اپنے پیاسے بچیاں نو کوثر دا کنارہ دے چھڈیا. اساں اپنے پیاسے بچیاں نو کوثر دا پیالہ دے
لیا گرامی المرتبت حاضرین و سمعین، یہ کون پیارے علی اصغر ہیں؟ ایمان سے ذرا بتائیے، آج کئی لوگ کہتے ہیں جناب یہ کمنٹریاں کرتے ہیں. مجھے اشارے سے کہنا ہے، ایک فوج کے جنرل نے صرف آپ کی مسجد کا پانی بند کیا تھا تو پوری دنیا میں چیخ و پکار، اور آج کتنے سالوں کے بعد بھی رونا پیٹنا کیا جاتا ہے کہ بڑی ظلم اور زیادتی سے جناب کیا گیا تھا. حالانکہ ہماری حیثیت ہی کیا ہے، ہماری حیثیت ہی کیا ہے. اتنا خیال کر کے جن کے اشاروں سے کوثر کے جام چھلکیں گے، ان کی آل کے لیے اتنا پانی بند کر کے انہیں اتنی بے دردی سے. اور ہرملہ سے کسی نے پوچھا، ہرملہ یہ بتا کہ یہ کتاب الحیوان میں علامہ دبیری نے لکھا ہے کہ یہ بتا کہ باقی سارے ہی لوگ ان کو کچھ نہ کچھ سکون اور چین آ گیا، پر علی اصغر کی ماں آج بھی دھوپ میں بیٹھ کے روتی ہے. تو امام دمیری لکھتے ہیں کہ ہرملہ نے کہا اصل میں نے علی اصغر کو وہ تیر مارا تھا جس سے میں بڑے بڑے جانوروں کا شکار کرتا تھا، اور مجھے کہنے دو کہ ہلکے اصغر چھوٹا تھا، دشمن کا تیر بڑا تھا. اور اتنا دودھ نہیں پیا تھا علی اصغر نے جتنا اسلام کو اپنا خون پیش کر دیا تھا. یہی آل محمد ہے، یہ آل محمد کا پاک مقدس گھرانہ ہے، جس گھرانے کی قربانیوں کے باعث آج یہ ہمارا دین پھل پھول رہا ہے. اگر اس وقت حسین عظیمت کے راستے پہ سر نہ کٹاتے تو قیامت تک کے لیے دلیل ہو جاتی. جو مرضی سے قانون بناتا مولوی دلیل دیتے، حسین بھی تے مان گیا سی. پھر بادشاہ اپنی مرضی کے دین بناتے رہتے، مولوی اس کے آگے سر جھکاتے رہتے، محراب و منبر سے اس کی حق میں صدائیں بلند ہوتی، اور یوں رسول اللہ کی شریعت کا چہرہ بگڑ جاتا. آج اگر دین اپنی اصلی حالت میں آپ کو اور ہمارے پاس صدیاں گزرنے کے بعد بھی ہے، آج اگر محراب و منبر کی بہار جاری ہے، خدا کی قسم یہ حضرت علی اصغر کے خون کا صدقہ ہے، یہ امام علی اکبر کے خون کا صدقہ ہے. اور یاد رکھیے کہ حضرت امام علی اکبر 18 سال کا جوان، بات کرنی آسان ہوتی ہے. یہ تو آج ان لوگوں سے پوچھو جن کی آنکھوں کے سامنے ان کی اولاد کو بے گناہ مارا گیا، بوڑھے ہو جاتے ہیں پر اولاد کے وہ درد اور وہ نشان ان کے سینے سے نہیں اترتا ہے. اور جناب حضرت علی اکبر میرے نبی کی ہو بہو تصویر تھے. تمام مورخین اور محدثین نے لکھا ہے کہ حضرت علی اصغر کے جناب حضرت علی اکبر شبیہ مصطفیٰ تھے. اور جب آپ میدان کربلا میں داد شجاعت دے رہے ہیں، جب آپ شہید ہوئے، اس وقت پہلی دفعہ لوگوں نے دیکھا کہ امامی علی مقام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے. اور سننے والوں نے یہ سنا کہ حضرت امام علی مقام فرما رہے ہیں حسین علی اکبر تو میرے نانا کی شبیہ تھی، اور پیارے میرے بعد تو آ جاتا. اللہ اکبر. لیکن اتنا کرنے کے باوجود 18 سال کا وہ شہزادہ اٹھا کر اس کی لاش کو آپ نے رکھا، لیکن کسی نے حضرت امام حسین کی زبان سے شکوہ اور شکایت نہیں سنی ہے. گویا وہ کہہ رہے ہوں جس حال میں تو رکھے وہ حال گوارا ہے، اتنا تو کہہ دے یہ بندہ ہمارا ہے. ابھی بھی لوگ ہیں. اور یاد رکھو میں نے یہاں نام لیا نہ لیا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یقینی بات ہے جن کے بارگاہ میں آپ حاضریاں لگوا رہے ہو، اس وقت جب آپ گھر سے چلے تھے نا اس وقت رجسٹر پہ حاضری لگ چکی ہے. اور دعا کرو قیامت کو یہی حاضری، اسی حاضری سے میں بلایا اور پکارا جائے. ہاں اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آل محمد کے محبین میں سے رکھا ہے، رسول اللہ کی آل بیت کے غلاموں میں سے رکھا ہے. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آگے جتنے دن بھی آئیں، جتنے بھی آگے ایام آئیں جن میں رسول اللہ کی آل کے ذکر کے جلسے ہوں، ان کی رونقوں کو بڑھائیں. لیکن وہاں جہاں صرف حب آل محمد بیان ہو، بغض صحابہ نہیں. ان محفلوں کی رونق بنو جہاں حب آل محمد کا درس دیا جائے، بغض صحابہ کا درس نہ دیا جائے. اس سلسلے میں انشاءاللہ 10ویں رات کو بڑی محفل جامع مسجد سید آمنہ میری ڈھوکلی اکبر والی مسجد میں، وہاں انشاءاللہ بڑی لیٹ نائٹ محفل ہوگی، لنگر کا بھی اہتمام ہے. اور انشاءاللہ العزیز وہاں بیان شہادت بھی ہوگا. وہ جو تھوڑا سا میرا بیچ میں جارحانہ سا لہجہ آ گیا تھا، اس کی بھی ایک خاص تھوڑی سی وجہ تھی کہ کئی حضرات نے یہ افواہ اڑائی تھی کہ جی ان اشتہاروں سے ہمیں بغض صحابہ کی بو آتی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اصل میں یہ بغض صحابہ کی بو نہیں تھی، یہ منافقت کا گند تھا جو آپ کے اندر تھا، اور وہ ان کو تنگ کر رہا تھا.
ورنہ حیرت کی بات ہے رسول کی آل کا ذکر ہو وہاں پر صحابہ کا بغض کہاں سے آ سکتا ہے؟ اور جہاں صحابہ کا بغض ہو وہاں خدا کی لعنت برستی ہے، اور جہاں رسول کی آل کا ذکر ہو وہاں خدا کی رحمت برستی ہے۔ تو ہم آل نبی کے نوکر ہیں، صحابہ کے بغضی نہیں ہیں۔ حضور کا ہر صحابی عزت والا، ہر صحابی تکریم کے لائق، ہر صحابی احترام کے لائق ہے۔ ہم ہر صحابی کے صدقے اور قربان جائیں آل رسول کا۔ اور یہ بھی ہمارا بڑا عجیب سا مزاج آج کل لوگوں کا بن چکا ہے کہ ذکر اگر جلسہ شان فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہو تو بتائیے وہاں ذکر کس کا ہونا چاہیے؟ بولیے، سیدنا فاروق اعظم کو ہونا چاہیے نا۔ اگر جلسہ ہو سیدنا صدیق اکبر کی عظمت کا تو وہاں ذکر کس کا ہونا چاہیے؟ سیدنا صدیق اکبر کا ہی ہے۔ عقل بھی ہے، نقل بھی ہے، مقتضی الحال بھی یہی ہے، حال کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اگر شادی کا موقع ہو وہاں خوشی کا اظہار ہو، موت کا موقع ہو وہاں پر غم اور دکھ کا اظہار ہو۔ اسی طرح سرکار یہ محرم الحرام کے مہینے میں جہاں رسول اللہ کی آل بیت کے جلسے ہو نا، وہاں نام آل رسول کا اور ذکر آپ کوئی اور چھیڑ کے بیٹھ جائیں، پتہ چلا یہ انصاف نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم صحابہ کے نوکر ہیں، عظمت صحابہ کو ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کرتے ہیں، اور کئیوں کو مسجد میں بھی کئی دفعہ پریشانی ہوتی ہے، ہم نے اللہ کے فضل سے اوپن دنیا کے سامنے میڈیا پہ جا کے عدالتوں میں جا کے صحابہ کی عظمتوں کا دفاع کی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس دن ہمیں زندہ نہ رکھے جس دن ہمارے دلوں میں بغض صحابہ کا ایک رمق بھی آ جائے، کیونکہ جہاں صحابہ کا بغض ہو وہاں خدا کی لعنت برستی ہے، اور جہاں آل رسول کا بغض ہو وہاں بھی خدا کی لعنت برستی ہے۔ ہم صحابہ کے بھی نوکر ہیں اور آل رسول کے بھی نوکر ہیں۔ ہمارے مربی اور محسن ہمارے سیدی مرشدی قبلہ آقائی شیخ الحدیث پیر سید حسین الدین شاہ صاحب آپ کے دارالعلوم جامعہ رضویہ ضیاءالعلوم کا یہی میسج اور فیض ہے۔ آج ہماری اس محفل میں غازی صاحب کے سسر محترم آپ کے ماموں جان تشریف لائے، ہمیں خوشی ہے، ہم غازی صاحب کی نسبتوں کا احترام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور ہم سب کو قیامت والے دن غازی صاحب کے زمرے میں اٹھائے، آمین کی آواز آئے۔ یہاں ماشاءاللہ مسجد خوبصورت بنی ہے، پروگرام بھی ہو گیا، یہاں انشاءاللہ اعلان ہوا ہے کہ مدرسہ ساتھ جو ہے نا اس کا بھی سلسلہ ہے، تو بڑھ چڑھ کر اس کے ساتھ تعاون بھی کریں اور اپنے بچوں کو وہاں آپ تعلیم دیں، قرآن کی تعلیم کے لیے وقف کریں، یہ بہت بڑی سعادتیں ہیں، کیونکہ قیامت اور قبر میں جو ہے نا وہ قرآن ہی کام آنے والا ہے۔ تو غازی صاحب کے یہ بزرگوار ہیں، ہم ان کی بھی عزت، رسپیکٹ اور تکریم کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ میرا ایک تعلق اور بھی ہے کہ ہم جیل کے ساتھی بھی ہیں۔ آخری دفعہ غازی صاحب کے اس معاملے میں ہم لوگ بھی جیل میں اکٹھے تھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرمائے۔ تو پھر آخر میں ایک صدا، اب میرے بعد حضور قبلہ شہزادہ مسلح امت فخر السادات، اور یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے 5 سال غازی صاحب کے وکلاء کے پینل میں تھے، اور جو دلائل کورٹ کے اندر وکلاء پیش کرتے تھے ان کی تیاری کے پیچھے جو مذہبی تمام میٹیریل وہ حضرت کا تھا، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے MA LLB اب LLM فرما رہے ہیں، اور اس کے علاوہ گولڈ میڈلسٹ ہیں تنظیم المدارس پاکستان کے، اور میرے سیدی و مرشدی کی وہ نگاہ فیض اور وہ فیض ہے کہ الحمدللہ ہمیں شرمندگی نہیں ہوتی ہے، ہم سر اٹھا کے چلنے کے قابل ہیں کہ ہمارے سیدی مرشدی کا فیض انشاءاللہ